سوال: اگر انسان کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ایماندار، محنتی، مخلص بھی ہو، پھر بھی پریشانیاں اس کا پیچھا نہ چھوڑیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: پریشانی کیا ہے اسے سمجھیں اور پھر اس کا حل دریافت کریں اور اس کے مطابق حل کریں۔ زیادہ تر پریشانیاں جھکنے سے حل ہو جاتی ہیں۔ اگر اپنے اندر لچک پیدا نہ کرے، نرمی پیدا نہ کرے، جھکنا پسند نہ کرے، عاجزی کی طرف نہ جائے، تو پریشانیاں مشکل سے بھی مشکل ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان جھک جائے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پریشانی کو، اس مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ سوال: اگر بندہ رج کے محنت مشقت کرے پھر بھی گھر کا چولہا نہ جلے، صحیح روٹی نہ چلے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: محنت مشقت اپنی جگہ، لیکن دماغ کا استعمال زیادہ کریں۔ جب دماغ کو صحیح سمت سوچ کر دماغ کو اپنا ہتھیار بنائیں گے تو رزق ملے گا اور بہت ملے گا انشاءاللہ، مگر ضمیر کو سامنے رکھ کر چلیں۔ ایک آدمی بے نمازی تھا، جب اس نے نماز پڑھنی شروع کی تو اس کا مالی نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: اس آدمی کے پیچھے شیطان لگ گیا ہے جو اسے مجبور کر کے واپس اسی جگہ لے جانا چاہتا ہے۔ یہ جنگ جاری رکھنی چاہیے اور شیطان کو دور بھگانے کے لیے صدقہ ضرور روزانہ دیتا جائے۔ سوال: ایک آدمی صرف مسلمان تھا، نام کا، ایمان تھا، باقی نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ نہ کرتا تھا۔ اس کے پاس خوشحالی تھی، تندرست تھا، اور جب اس نے نماز روزہ شروع کیا تو خوشحالی جاتی رہی، تندرستی بھی جاتی رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: جمع تفریق کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس آدمی کے اکاؤنٹ میں جمع تفریق شروع ہو چکی ہے۔ قدرت، فطرت چاہتی ہے وہ پاک ہو جائے، گناہ صاف ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں، اپنے ان نیک کاموں کو جاری رکھے اور ان کید الشیطان کان ضعیفا بھی پڑھتا رہے تاکہ شیطان کے وار اثر نہ کریں اور وہ ان اعمال سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ سوال: ایک آدمی آدھی زندگی تقریباً اپنی فیملی، بہن بھائیوں کے لیے قربانی دیتا ہے، آخر میں وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: اس کی وجہ کہ اس نے اپنا کبھی نہ سوچا، اپنا بھی سوچے اور اپنے تجربے کو عمل میں لائے اور اپنی جمع پونجی جمع کرے اور سیونگ کی طرف وقت صرف کرے، خوشحالی لوٹ آئے گی۔ سوال: فیس بک، یوٹیوب اور کتابوں سے علم، نالج حاصل کرنا اور ان سب کا جنون کیسا ہے؟ جواب: میانہ روی بہت بہتر ہے، اور ہمزاد جن اپنے پیدائشی ساتھی کو للکارے اور سمجھے، صبر اور سوچ سمجھ کر اچھا اور بہتر جواب دیا کرے، حکمت سے، پیار سے دل جیتے، بہت سادگی، درویشی اور سخاوت لوگ نہیں سمجھتے۔ سوال: میں زندگی کے کئی سال پیر خانوں، درباروں اور نیکوں کے قدموں میں گزارے ہیں مگر خدا نہ ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: خدا تو اندر ہے اور آپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں۔
اگر خدا کو پانا ہے تو اپنے اور خدا کے درمیان جو ایک مضبوط دیوار ہے، اس دیوار میں سوراخ کرنے شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ کرنیں نور الہی کی آنا شروع ہو جائیں گی، اور دیوار ہے اپنا ہی پیدائشی بچپن کا ساتھی، ہمزاد جن کافر ملعون۔ سوال، پھر خدا کو کیسے پاؤں؟ جواب، دل کی صفائی۔ کسی سے بھی حسد، جلس، جلن، بخل، کینہ، نفرت وغیرہ وغیرہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ اللہ سے دل کے اندر مخلص یعنی 100% کوئی بھی شامل نہ ہو، حتیٰ کہ اپنا نفس بھی نہیں، اپنا آپ بھی نہیں، اپنے آپ کی 100% نفی اور آکڑ تکبر کی بھی 100% نفی۔ پھر دیکھیں اللہ کی شعائیں، نور الہی کی کرنیں کیسے دل پہ پڑتی ہیں اور تجلی پڑتی ہے۔ وجد کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال، مجھے بس پیسہ چاہیے، میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ جواب، بس ایک کام کریں مگر مکمل کریں، 100% کریں، یعنی 99% بھی نہیں۔ اور 100% کیا کریں؟ آپ اپنے پیدائشی ساتھی ہمزاد جن کو سمجھیں، نکتے، باتیں، راز نوٹ کریں، خاص کاپی میں ہمزاد پہ وار در وار کر کے اسے کمزور کر دیں۔ پھر بندش ٹوٹے گی، قبضہ اس کا کمزور ہوگا، گرفت آپ کی اس پر زیادہ مضبوط ہوگی، تو پیسہ ہی پیسہ انشاءاللہ 100% گارنٹی ہے۔ سوال، یہودیوں کے پاس پیسہ بہت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب، اس کی وجہ کہ انہوں نے اپنا تمام تر حصہ دنیا میں ہی طلب کر لیا ہے۔ سب کچھ دنیا میں ہی لینے کا آخری فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ انہوں نے آخرت کا یقین اپنے اندر سے مکمل ختم کر لیا ہے۔ وہ سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ ڈیل، سودا، معاہدہ کر کے وہ عقل اور سائنس اور ابلیس کو اپنا مرشد، استاد، نجات دہندہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ سوال، مسلمان اکثر غریب کیوں ہیں؟ جواب، اس لیے کہ آخرت پہ ملنے کا یقین رکھتے ہیں، تھوڑے میں شکر الحمدللہ کہتے ہیں، اپنی غریبی میں بھی خوش ہیں، اور کچھ غفلت، سستی، کاہلی کا بھی شکار ہیں، کچھ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، کچھ دوسروں کے سہارے آسرے پہ رہنا چاہتے ہیں، کچھ آکڑ کر پیسہ طلب کرتے ہیں، کچھ اپنی بے وقوفیوں سے اور اندھا اعتماد کر جاتے ہیں، اور کچھ فضول خرچی کی وجہ سے۔ سوال، اگر کوئی آدمی نیک ہو، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب پورے کرتا ہو، تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ جواب، یہ بات علم غیب کی ہے، اور میں علم غیب نہیں جانتا، علم غیب اللہ جانتا ہے۔ سوال، اور اگر کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پورے نہ کرتا ہو تو وہ جنتی ہوگا؟ جواب، یہ بات بھی علم غیب کی ہے۔ سوال، وہ کون سی دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی جنتی ہوگا؟ جواب، زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت، یہ حدیث شریف میں ہے۔
چند باتیں جن سے تمام زندگی کے گناہ ختم ہو سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، معافی مل سکتی ہے۔ حج کرنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں، انسان اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری جنت کی ضمانت ہے۔ ساری زندگی کے گناہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں جبکہ حج، عمرہ یا مدینہ شریف تک جانے کے پیسے بھی پاس نہ ہوں تو؟ اس کے آگے، قبر میں مرنے سے پہلے چند دن گزار سکتا ہوں۔ اس سے آگے ہے کہ ساتھ پیدائشی ہمزاد جن کا کافر ساتھی کو کیسے بے نقاب کیا جائے۔